السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے، اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ روح انسانی تہذیب اور تمیز پیدا رکھتی ہے، تمیز بناتی ہے۔ کیا بناتی ہے روح انسانی؟ تمیز بناتی ہے، فیلنگ اور تمیز، ہاں، باہر کے لوگوں کے، آنے والوں کے۔ تو یہ قلب کے ذریعے روح انسانی کا مقام قلب پہ ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ روح انسانی یہاں سے جائرین کی مرادوں کو سن رہی ہے، قلب سے احساسات اور محسوسات کو لے رہی ہے، فیلنگ کر رہی ہے۔ کتنا ضروری ہے۔ یہ روح انسانی کا تعلق، یہ اس کا کام ہوا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ اس کا کام۔ روح نباتی، یہ جو وجود ہے اس کے ہر پارٹ کو تخلیق میں رکھتی ہے 24 گھنٹے۔ جو نظام پیدا کرنے کا، جسم کو بنانے کا، صبح شام باہر تھا اس کا، وہی کام اس کا یہاں بھی ہے۔ تو روح نباتی جسے اللہ قبول کر لیتا ہے اسی کے ساتھ رہ پاتی ہے، اسی کے ساتھ رہ پاتی، اور جس کے ساتھ روح نباتی رہتی ہے وہاں روح انسانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر روح نباتی کا قیام نہیں ہوگا تو روح انسانی کا بھی قیام نہیں ہوگا، اس کی ضرورت ہی نہیں، وہ پروگرام کے لیے ہے نہیں۔ اب کیا ہوگا جب یہ دو چیزیں وہاں سے ہٹ گئی؟ تو اب ہر عناصر کو جدائی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ جدائی ملے گی، الگ الگ۔ اب یہ الگ الگ ہونا چالو ہو جائے گا۔ مٹیریل مٹی میں مل جائیں گی، پانی میں، ہوا میں، آگ۔ اب سمجھتے ہیں؟ تقسیم ہو گیا۔ تو یہ راز ہے۔ تو نباتی کا کام کیا تھا؟ اس کو سنبھالنا، اس کے سب سسٹم کو، حیات کو، نظام حیات کو بالکل ترتیب دینا۔ تو کیا کرنا؟ اللہ نے جو بولا نا، وہ رزق لیتی ہے، میں رزق دیتا ہوں۔ تو رزق لیتی اور دیتا ہوں، اس کی دلیل روح نباتی سے ہے۔ اس کی دلیل یہ آیت کا جو خلاصہ ہے وہ روح نباتی سے ہے۔ ہم جو کھانا کھا رہے باہر ابھی 4 روپے پہنچ رہے، وہ معاملہ نہیں ہے، وہ غذا اور ہے۔ تو کون سی غذا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ غذا یہ ہے کہ اس سامان کو عالم ناسوت کے بغیر اس کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے۔ تو کیمسٹری، کیمیکل ڈیولپمنٹ سسٹم اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نبات کے ہاتھ میں۔ تو نبات کا کام کیا ہے؟ شاخیں نکلنا، یہ شاخ ختم ہو گئی نا، اسے دوسری شاخیں پیدا کر دینا۔ یہ پھول گر گیا نا، اس کے بعد دوسری کلی پیدا کرنا، یہ نباتی فطرت ہے۔ ہاں، تو اب یہ چیزیں مردہ ہو رہی ہیں، دوسرے ناخن آ رہے ہیں۔ بات سمجھے آپ کو؟ تو مرحوموں کے ایسے اولیاء اللہ کے ناخن بڑھتے ہیں، زلفیں بڑھتی ہے، زلفیں بھی بڑھتی ہے، تمام جسم کے حیوانی جو مادے ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اس سے صلاحیتیں کیا معلوم پڑتی ہیں کہ نظام تخلیق جسم کی جسامیت کے اندر جاری ساری ہے۔ جیسا باہر تھا ویسا ہی اندر نظام چالو ہے۔ وہ کائے کے لیے چالو ہے؟ کیونکہ یہاں پر قلبوں کو محفوظ رہنا ہے، قلب کو تازہ رہنا ہے، لہو کو گرم اور نرم اور پتلا رکھنا ہے تحریر، تاکہ قلب بغیر دھڑکن کے قلب قائم رہے حالت پر۔ دماغ کے پیچھے والے گوشے کے اندر وہ کیمیکل سارے پیدا کرتی ہے روح نباتی، اور کڈنی اس کی ہر چیز کو دیتی ہے وہ۔ اب آئے ادھر روح انسانی کے پاس۔ روح انسانی کیا کر رہی ہے؟ روح انسانی فیلنگ کا کام، آنے والے جائرین
کی باتوں کو لیتی ہے اور روح عناصر کے حصے میں بانٹ دیتی ہے، تو یہ کام کر، تو وہ کام کر، جیسی مراد ہوتی ہے ویسا کام یہ چاروں عناصر کی قوت میں ہے، بٹے ہوئے ہیں۔ صفتیں، ان روحوں کی صفتیں بٹی ہوئی ہیں، الگ الگ صفتیں میرے بھائی، بہت بہت الگ الگ صفتیں، الحمدللہ۔ تو وہ تمام صفتیں کو حکم دینے کا کام روح انسانی کا ہے، عناصر کی روحوں کو حکم دے کر، اور وہ عناصر کی روحیں جب فیل کرتی ہے تو اس فیل کو اس تمہارے جو ہے مرادی آدمی ہے، جو طالب بن کے آیا، مراد مانگنے کے لیے آیا ہے، مطلوب بن کے آیا، عقیدت مند، اس تک پہنچانے کا کام جو ہوتا ہے، وہ کام کیسے ہوتا ہے؟ یہ چاروں عناصر اپنی قوت کے اندر اپنی صفتوں کو باہر خارج کرتے ہیں اور روح انسان کے پاس دیتے ہیں، اور روح انسان اسے دفتر رحمان میں بھیجتا ہے، اور رحمان قبول کر کے وہ کام حکم کن دے کر کے کام کو پورا کر دیتا ہے، حکم کن سے رحمان وہ کاموں کو پورا کر دیتا ہے، مگر یہ دفتر، مرادوں کا دفتر، جتنے وقت کی مدت ہوتی ہے وہاں تک وہ جمع کرتا ہے، روح انسانی جمع کرتی ہے اور رحمان کے سپرد کرتی ہے، اور زمین سے لے کے عرش تک، رحمان کے عرش تک آنے اور جانے کا جو سفر ہے وہ روح انسانی کا ہے۔ تو قیامت تک اس قبر سے عرش کا تعلق بنا رہے گا، نوری تعلق، اور وہ نوری فعل روح انسانی کا رہے گا۔ اس سب کو جمع کرنا، رپورٹوں کو، تقاضوں کو، دعاؤں کو، مدوں کو، اور رحمان کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ اس طرح سے یہ نظام چلتا ہے میرے بھائی صوفی صاحب، بہت خوبصورت نظام، اس کو سمجھے، خوبصورت نظام ہے۔ اس پر اور بھی وجاہت ہے وہ، مگر جو ہے وہ معرفت اور عرفان سے متعلق ہے، اس کی ابھی یہاں ضرورت نہیں ہے، اس کی ابھی یہاں ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے، ہر منزل کا ایک بندہ ہوتا ہے، ہر مقام کا ایک بندہ ہوتا ہے، اس کے مقام کے لیے مخصوص بات اس کی اوپر کی جائے، دی جائے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، ورنہ نا قدر کے ہاتھ میں پھر سلطنت سونپنا کسی کام کی نہیں ہے۔ بندر کے ہاتھ میں تلوار دے دے، جی 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 جی، تو وہ سب معاملات بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں تو یہ کہوں گا کہ لوگوں کو پہلے اپنے دل کو قلبی طور پہ تیار کرے، اپنے آپ کو، اور قلبوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارا کرے، اپنے دل کے ساتھ وقت گزارا کرے۔ ایک بات بتاؤں آج، بہت پیاری بات، قلبوں سے جڑنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے، قلب سے جڑنے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے۔ جیسا کہ میں بولتا ہوں، اگر ویسا کوئی کرتا ہے تو آج میں ایک عمل دے رہا ہوں سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے لیے، جو جہاں مجھے سن رہے ہیں سنیں۔ قلب سے جڑنے کا طریقہ ہے، یقین شرط ہے، بس یقین کامل ہونا شرط ہے، یقین مانے قسم خدا کی، اگر آپ اپنے قلب کی طرف تنہائی میں بیٹھ کر کے 40 دن یہ عمل کر لے کہ ہر بات اپنے آس پاس کسی کو نہ سمجھے کہ میں اکیلا ہوں، میرے آس پاس کوئی نہیں ہے، چاہے کام دھندا کرو، جاب کرو، کچھ بھی کرو، یہ سب کرتے ہوئے یقین یہ رکھ کے، خیال یہ رکھ کے، تصور یہ رکھ کے کہ میں اکیلا ہوں، ایک میں ہوں اور ایک میرا دل ہے، ایک میں ہوں، ایک میرا دل ہے۔ اب ہر بات دل کو بولے، ہر کام دل کو بولے کہ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، تو گوار ہے۔ ایک دن یہ آئے گا صاحب کہ تم نے جو بھول گئے نا، وہ دل بتائے گا کہ تم نے فلاں جگہ فلاں چیز رکھا تھا۔ ایک دن یہ آئے گا، اس کشف کی بات، یہ کشف قلوب کے اندر ہے، اسی کو کشف قلوب کہتے ہیں۔ ایک دن یہ آئے گا کہ وہ دل تمہیں بتائے گا تم نے کون سا کام بھولا ہے، وہ جڑ جائے گا تم سے۔ اس دن یقین مان لو کہ تم قلب سے جڑ گئے، تو تمہارے لیے عمل کی راہ بہت آسان ہو جائے گی۔
تو کشف قلوب بھی یہ ہے صاحب، یہ کشف قلوب کرے، اپنی خود ہی کا کشف، خود ہی کا قلب، پہلے خود کے قلب سے تو ملے، عالم کا چھوڑو نا۔ جب تک تم اپنے ہی قلبوں کے دوست نہیں بنتے، تم کسی اور عالم کے اندر کسی اور غیر کے قلب کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، کیونکہ تعلق اور سلوک دوستی میں ہوتا ہے۔ اللہ کا بھی یہی مزاج ہے کہ وہ دوست بناتا ہے تمہیں۔ جب تم اس قلب کے اندر اس قلب کے ذریعے سے کسی کو دوست بنائیں گے نا، اس کے پہلے تم اپنے قلب کے دوست بنو، اس کے ساتھ ایک ہو جاؤ۔ جب تم ایک ہو کر کے ہمائنگی ہو جائے گی، یعنی تم یکتائی ہو جائے گی خود کی، کہ خود کو قلب کو خود پانا، کبھی قلب کو خود پانا، کبھی خود کو قلب پانا، یہ نظریہ جب ایک ہو جائے گا تب جا کے جہاں میں ہنگامے ہوں گے، باہر کی خبریں عام ہو جائے گی صاحب، الحمدللہ۔ تو یہ کشف قلوب بھی باتوں باتوں میں نے ظاہر کر دیا۔ طریقہ یہی ہے کہ ہر بات اپنے قلبوں سے بولے، ہر بات شیئر کرے اس سے، جیسے بشریت کے اندر جو ہے ہم ہر آدمی سے شیئر کرتے ہیں، ویسے اپنے قلبوں سے بولا کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور شدت کے ساتھ اگر تنہائی اختیار کر کے شاہدین اگر آپ بات کرتے ہیں، صبح شام روزانہ دن رات بات کبھی کرتے ہیں، ایک ہفتے میں کیفیت بدل جائیں گی، نہ بدلے کبھی تو یار مجھے مسلمان نہ کہنا، ایک ہی ہفتے میں صاحب نہ کیفیت بدلے کبھی تو بدلنا ہے، ایک ہی ہفتے میں کیفیت بدلے گی۔ بس ہر بات صبح شام خود سے کرنا ہے، وہ کسی نہیں، اپنے قلب سے بات کرنا ہے، اسی کو کشف قلوب کہتے ہیں۔ پہلے اپنے خود کے قلب کو کشف کریں، پھر کسی اور کے قلب کو کشف کرنا۔ زمانہ الٹا چال چل رہا ہے، اپنا چھوڑ دیتا، غیر کے پیچھے پریشان رہتا، ناممکن ہے، وہ عمر بھر مر جائے گا مگر اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ طریقہ کار جو صحیح یہی ہے کہ پہلے خود کے ساتھ خود ہو جائے، ایک ہو جائے، یکتا ہو جائے، تب جا کر کے اس مقام سے ایک فطری دائرہ ہے، وہ قلب سے قلب کا تعلق ہے، نفس سے نفس کا تعلق ہے، جسم سے جسم کا تعلق ہے صاحب، اور روح سے روح کا تعلق ہے۔ اس تعلق کی تمیز کو سمجھے پہلے آپ، تو طریقے ہیں خوشنما خوبصورت طریقے، اسے اپنائیں، بزرگوں سے اصلاح لیں اور طریقے سے کام کرے۔ پہلے اپنے طرف سے سفر کرے، اپنے طرف اپنے وجود میں جو ہونے والے معاملات ہیں اسے حاصل کرے، پھر دنیا حاصل ہوگی۔ یہ ممکن ہے، تم کسی دنیا کو تم پاس تو کر دو، یہ ممکن نہیں ہے، اسے حاصل کر لو دنیا حاصل ہو جائے گی، یہ ممکن ہے صاحب، ورنہ بھٹکتے پھر تمہاری عمر بھی نہیں پورے گی، نہیں پورتی صاحب۔ کروڑوں سال کی دنیا ہے یہ، کہیں آئے کہیں گئے ہیں، چلے گئے ہیں۔ تو نادانی والا کام نہ ہو، سب سے پہلے کشف قلوب کا اصول یہ ہے کہ اپنے قلبوں کو کشف کرے۔ الحمدللہ، میں اتنی بات کہہ کے ساتھ وقفہ لوں گا۔ جی جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک بار اور آپ سب کو یاد دلا دوں کہ یہ ویڈیو جو راہ سلوک میں مسافر ہے اور جو راہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، تو برائے مہربانی کوئی اور اس میں اپنا وقت ضائع نہ کرے اور خود بھی پریشان نہ ہو اور ہم کو بھی پریشان نہ کرے۔ شکریہ صاحب۔